جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اسلام آباد کے اندر 56 اسلامی ملک افغانستان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آج پہلا دن تھا اور پہلے دن کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکلی اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پوری اسلامی دنیا افغانستان کے خلاف ہو جائے گی اور اب افغان اسے پاکستان کا پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں۔ اس کا الزام بھی وہ پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور افغانستان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تاجکستان کے ساتھ بھی ان کی کچھ جھڑپیں شروع ہونے والی ہیں۔ تو اب افغانستان کس طرح آنے والے دنوں میں اس پورے خطے کے لیے خطرہ بنے گا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان نے انڈیا کے ساتھ تعلقات تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیے ہیں۔ کیا وہاں پہ انڈیا آ کے بیٹھنا چاہتا ہے کابل کے اندر، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات میری اچھی لگے تو آپ اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسلام آباد کے اندر OIC کے تحت ایک کانفرنس چل رہی ہے اس وقت اور یہ کانفرنس ہے اسلامی دنیا کے اندر خواتین کی تعلیم کے اوپر، اور یہ انیشیٹو سعودی عرب اور پاکستان نے مل کر لیا تھا، اور بلکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ انیشیٹو پاکستان کا تھا اور اس نے سعودی عربیہ کو اپنے ساتھ شامل کیا اور پھر اس کے بعد ورلڈ بینک کو اس کے اندر شامل کیا گیا، پھر UN کے اور ادارے ان کو بھی شامل کیا گیا اور ایک بڑی بھرپور قسم کی کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر سٹارٹ ہو گئی۔ 57 اسلامی ملک ہیں اس وقت جس میں افغانستان بھی شامل ہے، اور ان 56 اسلامی ملکوں نے افغانستان کو بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن افغانستان نے ابھی تک اپنا نمائندہ اسلام آباد نہیں بھجوایا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کانفرنس جو ہے وہ ہے ہی افغانستان کے خلاف، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے وہاں پہ خواتین کی تعلیم کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، جس کی وجہ سے 15.5 لاکھ خواتین یا بچیاں جو اس وقت افغانستان کے اندر ہیں اور وہ تعلیم کے قابل ہیں، وہ نہ اسکول جا پا رہی ہیں، نہ وہ کالجز جا پا رہی ہیں اور نہ ہی وہ یونیورسٹیوں کا منہ دیکھ پا رہی ہیں، کیونکہ یونیورسٹیوں کے اندر بھی خواتین نظر نہیں آتی، کالجز کے اندر بھی تعلیم کے اوپر پابندی ہے، اور جو چھوٹی بچیاں ہیں اب ان کے اسکول بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ بلکہ افغانستان کی اگر صورتحال کو اگر آپ ڈیپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ میڈیکل ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر بھی خواتین پر پابندی ہے، یعنی کوئی خاتون میڈیکل تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر بھی ظاہر ہے وہاں پہ تعلیم پہ پابندی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں افغانستان واحد ملک ہے جہاں خواتین کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی سپورٹس کی ٹیم خواتین کی نہیں ہے، اور خواتین کو وہاں پہ مکمل طور پہ گھروں تک محدود کر دیا گیا۔ اب وہ شہر کے اندر بھی آپ کو کسی جگہ نظر نہیں آتی۔ اس سے پہلے سرکاری ملازمتوں پہ خواتین نظر آتی تھی جب تک اشرف غنی کی حکومت تھی، بلکہ جب طالبان آئے تو شروع پہ اتنی زیادہ پابندی نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ طالبان نے اس پابندی کو اتنا ٹائٹ کر دیا ہے کہ اب اگر آپ کسی جگہ جائیں تو آپ کو خواتین نظر ہی نہیں آتی، بلکہ ایسی خواتین جن کا کوئی کما کے کھلانے والا نہیں ہے اور ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ انتہائی مجبوری کے اندر زندگی گزار رہی ہیں، کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی اور ان کا جو پورا گزارا ہے وہ صدقہ اور خیرات کے اوپر ہے۔ ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کو درخواستیں دے رہی ہوتی ہیں، لیکن نہ وہ کسی کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہیں، نہ اپنا حال دل بتا سکتی ہیں کسی کو۔ تو وہاں پہ ایک بڑا المیہ جنم لے رہا ہے افغانستان کے اندر۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ ملاحظہ کیجئے کہ امریکہ کی طرف سے جو $40 ملین UN کے ذریعے افغانستان پہنچتا ہے اور ہر منگل کو پہنچتا ہے، نیروبی سے جہاز آتا ہے، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا سائز جو ہے وہ خواتین کی تعلیم پہ ہے۔ یعنی بہت ساری ایسی NGOs ہیں افغانستان کے اندر UN کی جن کا کام یہ ہے کہ انہوں نے خواتین کو تعلیم دلوانی ہے یا تعلیم کے جو راستے ہیں وہ خواتین کے اوپر کھولنے ہیں، لیکن افغان طالبان جو وہ $40 ملین ہر ہفتے وصول کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ خواتین کی تعلیم کے اوپر بھی پیسے وصول کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے خواتین کو تعلیم کا حق نہیں دیا۔ لہذا جب آپ افغانستان کے اندر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو دور دور تک خواتین نظر نہیں آتی، نہ وہ عملی زندگی میں کسی جگہ پہ نظر آتی ہیں اور نہ ہی وہ تعلیمی اداروں میں نظر آتی ہیں۔ لہذا اس طرح افغانستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جہاں پہ خواتین کی تعلیم کے اوپر پابندی ہے۔ تو یہ جو کانفرنس ہے یہ سعودی عربیہ اور پاکستان نے مل کے اس لیے ترتیب دی تھی کہ سارے اسلامی ملک بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں اور اس راستے کے ذریعے افغان گورنمنٹ کو سمجھایا جائے کہ جناب بچیوں کی جو تعلیم
تعلیم ہے وہ غیر اسلامی نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے مذہبی رہنما ہیں ملا اخوند زادہ، انہوں نے خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگا رکھی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک فتویٰ جاری کیا ہے، اور اس فتوے کے اوپر بہت سارے علماء کرام، جو افغان علماء کرام، ان سب کے دستخط بھی ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کی تعلیم اسلام کے اندر اس کے اوپر پابندی ہے اور وہ غیر اسلامی ہے، لہذا ایک فتوے کے ذریعے اس تعلیم کو وہاں پہ بند کر دیا گیا، اس سلسلے کو بند کر دیا گیا۔ اب 56 اسلامی ملک بیٹھ کے افغانستان کو یہ سمجھائیں گے کہ جناب ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی اسی اللہ اور اسی رسول کا نام لیتے ہیں اور اسی قرآن مجید کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں جس کا ذکر آپ کرتے ہیں، لہذا آپ اور ہم دونوں مسلمان ہیں، لیکن 56 اسلامی ملکوں کا جو اسلام ہے وہ آپ کے اسلام سے مکمل طور پہ مختلف ہے۔ یا تو آپ یہ ثابت کریں کہ جو اسلام سعودی عربیہ کے اندر ہے، جو اسلام ایران کے اندر ہے، جو اسلام عراق کے اندر ہے، جو اسلام مراکو کے اندر ہے، جو اسلام UAE کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر ہے، وہ یا تو مکمل اسلام نہیں ہے، یا یہ جو تمام 56 اسلامی ملک جو تشریح کر رہے ہیں اسلام کی وہ غلط ہے، یا پھر آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ ان تمام علماء کرام سے جو اس وقت پورے عالم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے پیچھے لوگ حج ادا کرتے ہیں اور آپ کے اپنے لوگ بھی حج ادا کرتے ہیں، یا جن کے پیچھے وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں اور آپ کے لوگ بھی انہی کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، آپ ان سے بڑے عالم دین ہیں اور وہ اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے، یا تو آپ یہ ثابت کر دیں۔ اور اگر آپ یہ ثابت نہیں کر پاتے اور آپ بالآخر وہی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اسلامی کتابیں جو پوری اسلامی دنیا کے اندر پڑھی جا رہی ہیں، اور آپ نے کوئی ایسی اسلامی کتاب تخلیق نہیں کی جو اسلام کی جو باقی اسلامی دنیا اس سے بہتر تشریح کر رہی ہو، تو پھر آپ کو ان 56 اسلامی ملکوں کا جو فتویٰ ہے اسے قبول کرنا ہوگا، یا ان 56 اسلامی ملکوں کا جو حکم ہوگا یا جو یادداشت ہوگی اس کے اوپر آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ تو افغانستان کے اوپر ایک بڑا جو میرا خیال ہے ایک اکٹھ اسلام آباد کے اندر ہوا ہے، جس کے اندر آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بھی خواتین کی تعلیم کے اوپر فوکس کیا، اور باقی جو سارا دن یہاں پہ کاروائی چلتی رہی اس کے اندر بار بار افغانستان کا ذکر کیا جاتا تھا، اور ان دبے الفاظ کے ذریعے ان کو یہ بتایا جاتا تھا افغان طالبان کو کہ جناب اسلام کی آپ غلط تشریح کر رہے ہیں، اور آپ اگر اس طرح پوری دنیا کے ساتھ متھا لگا لیں گے اور ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کو بھی ناراض کر لیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے ہوا تھا، پھر آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی، پھر ساری دنیا مل کے آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو 2001 میں ہوا تھا، اور پھر آپ دوبارہ پوری دنیا کے اندر چھپتے پھریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کی بات سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ برادر 56 اسلامی ملکوں کی بات بھی سنیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو یادداشت نکلے گی اور یہ جو ڈیکلیریشن اسلام آباد ڈیکلیریشن آئے گا اس کے اندر افغانستان کو براہ راست پیغام دے دیا جائے گا اور ان کو ڈیڈ لائن دی جائے گی کہ اس تاریخ تک اگر آپ خواتین کی تعلیم کا بندوبست نہیں کرتے، اپنے تعلیمی ادارے خواتین کے لیے نہیں کھولتے، تو پھر پوری دنیا سے آپ کے لیے امداد بند ہو جائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے افغانستان کے لیے ایک بڑی وارننگ تیار ہو رہی ہے، اور یہ وارننگ بھی اسلام آباد کے اندر سے تیار ہو رہی ہے، اور اس پہ افغان گورنمنٹ بہت زیادہ ناراض ہے پاکستان کے ساتھ، بلکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور یہ سازش پاکستان کی طرف سے بنی گئی ہے، اور پاکستان نے 56 اسلامی ملکوں کو ہمارے خلاف اکٹھا کیا ہے، اور پاکستان نے ہی سعودی عربیہ کو پاکستان کے اندر بلایا اور بلا کے افغانستان کے خلاف فتوے اور احکامات جاری کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی طالبان کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کارروائی ہے اس کے اندر UN کو بھی پاکستان نے شامل کیا اور ورلڈ بینک کو بھی شامل کیا ہے تاکہ افغانستان کا ناطقہ بند کیا جا سکے۔ تو افغان گورنمنٹ اس بات پہ بہت زیادہ ناراض ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا وہ بدلہ لیں گے، اور بدلے کے لیے اب وہ پریس ریلیزز انہوں نے جاری کرنی شروع کر دی ہے، وہاں پہ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، بلکہ اگر آپ افغان میڈیا دیکھیں اس وقت تو آپ کو وہاں پہ اس قسم کا پروپیگنڈا ملے گا کہ جیسے پاکستان افغانستان کے خلاف کو بہت بڑی سازش تیار کر رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی غلط گراؤنڈ پہ کھیل رہی ہے۔ ایک تو انہوں نے وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں شروع کر دی ہیں، وہاں ظاہر ہے شیو کرنے کے اوپر پابندی ہے پورے افغانستان کے اندر، اور یہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے اوپر یہ پابندی ہے، جبکہ اسلام کے اندر داڑھی کی ایک بڑی فوقیت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو بارش ہونا چاہیے، لیکن اسلام کسی کو پابند نہیں کرتا کہ آپ کا حلیہ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام واحد مذہب ہے جس نے اپنا کو حلیہ ڈسکور نہیں کیا یا اپنا حلیہ کو نافذ نہیں کیا کہ جناب یہ امامہ پہنیں گے آپ، یا اس قسم کا کرتا پہنیں گے، اس قسم کی شلوار پہنیں گے، یا آپ کا حلیہ یہ ہوگا تبھی آپ مسلمان ہو سکیں گے یا اچھے مسلمان ہو سکیں گے۔
سکیں گے۔ اسلام اس معاملے میں بہت ہی اکاموڈیٹنگ ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دوسروں کو گنجائش دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتے ہیں، اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن وہ حلال ہونا چاہیے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق لباس کے اندر بھی تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو آخری نبی ماننا چاہیے۔ کلمہ گو آپ کو ہونا چاہیے، 5 نمازوں کے اوپر آپ کو عمل درآمد کرنا چاہیے، حج آپ کو زندگی میں ایک کرنا چاہیے، اور وہ جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، اگر آپ اس کے اوپر کاربند ہیں تو پھر آپ مسلمان ہیں، اور آپ کا معاملہ باقی معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رہتے ہیں۔ لیکن افغان طالبان جو ہے انہوں نے ایک ایسا سخت قسم کا اسلام وضع کر رکھا ہے جس کی گنجائش دنیا میں کسی جگہ پہ میں نہیں ہے، اسی لیے افغانستان اس وقت اکیلا رہ گیا ہے۔ اور طالبان کا کمال یہ ہے کہ 2001 میں بھی وہ مکمل طور پہ اکیلے تھے، بلکہ جب وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ آئی تو 5-6 سال وہ گورنمنٹ رہی، اور پوری دنیا ایک سائڈ پہ تھی اور وہاں پہ طالبان ایک سائڈ پہ تھے۔ پوری دنیا انہیں سمجھاتی رہی لیکن وہ سمجھے نہیں، اور اس کے بعد پھر عملی طور پہ وہی ہوا جو عموماً ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ افغانستان کے اندر تبدیلی آ گئی اور طالبان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اور پھر طالبان کو پوری دنیا کے اندر پناہ لینا پڑ گئی، بلکہ پاکستان کے اندر چھپ کے وہ بیٹھے رہے، اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ قدرت نے انہیں موقع دیا ہے، لیکن وہی سختی ان کے مزاج کے اندر ہے، وہی بے لچک رویہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اب ان کے خلاف ہو چکی ہے۔ بالخصوص اسلامی دنیا حیرت سے افغانستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ باقی دنیا جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، لیکن مسلم ورلڈ جو ہے وہ آگے آئی ہے، اور انہوں نے سوچا ہے کہ افغانستان کو اب ہمیں سمجھانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ڈیکلیریشن کے بعد افغانستان کے اندر ایک وفد بنا کے بھجوایا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ افغان گورنمنٹ کو سمجھایا جائے، اور اب اگر افغان گورنمنٹ نہیں سمجھتی تو میرا خیال ہے اسلامی دنیا کی طرف سے افغانستان کا حقہ پانی بند ہوگا، جو ظاہر ہے افغانستان کے لیے بہت بری خبر ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ یہ $40 ملین جو ہر ہفتے آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ آتے یہ بھی بند کر دیں گے، تو افغانستان آنے والے دنوں میں ٹھیک ٹھاک قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ افغانستان شاید دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جس کے اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں۔ اگر آپ چائنا کی طرف دیکھیں، چائنا پہلا ملک تھا دنیا میں جنہوں نے طالبان کے ساتھ اس فیز میں تعلقات استوار کرنے شروع کیے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنا سفارت خانہ بھی کھولا تھا، اور یہ طالبان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی طالبان نے ان کو بہت زیادہ کوئی لیوریج نہیں دی، اور آج بھی سنکیانگ کے اندر جو اسلامی موومنٹ چلانے والے ایلیمنٹس ہیں وہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چائنا سے بہت زیادہ پیسہ وصول کر چکا ہے افغانستان، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ موومنٹ ختم نہیں کی جس سے چین کی حکومت کو خطرہ ہے یا چین کے لائف سٹائل کو خطرہ ہے۔ تو چائنا بھی بہت زیادہ ان سے ناراض ہے، اور دوسرا جو افغانستان سے بہت سارے لوگ جو TTP کے ہیں وہ پاکستان آ کے چائنیز انجینئرز کو نشانہ بناتے رہے ہیں، اور یہ ایک مصدقہ قسم کی اطلاعات چائنیز کے پاس ہیں، اور انہوں نے یہ اطلاعات اور یہ معلومات افغان گورنمنٹ کے حوالے بھی کی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی افغان گورنمنٹ نے TTP کو نہیں روکا، اور آج بھی جو چائنیز انجینئر پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں انہیں TTP سے خطرہ ہے۔ تو چائنا بھی اس وقت طالبان سے ناراض ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ ہم سے پیسہ بھی لیتے ہیں، ہم سے مدد بھی لیتے ہیں، ہم ان کے لیے سفارتکاری بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ تاجکستان کے ساتھ ان کا پرانا پھڈا چل رہا ہے، اور یہ ناردرن الائنس کی وجہ سے، کیونکہ وہ تاجک اور ازبک ہیں، اور وہاں طالبان کے ساتھ ظاہر ہے ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اس وقت بھی تاجکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات کو آئیڈیل نہیں ہیں، اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک پھڈا پڑا ہوا ہے، اور پاکستان شاید تاجکستان کے ساتھ مل کے ناردرن الائنس کو تگڑا کرنا چاہتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے پھر ایک نئی پیرلل فورس افغانستان کے اندر پیدا ہو جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، جس سے پھر طالبان کو سمجھوتا کرنا پڑے گا، یا پھر انہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے۔ تو تاجکستان کا بارڈر وہاں پہ بھی گڑبڑ ہے، اور تاجکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں۔ اب ایران کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ایران نے اوپنلی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو طالبان گورنمنٹ ہے اس سے پورے خطے کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کو جنگ کے اندر دھکیل سکتے ہیں، جو دوبارہ ورلڈ فورسز کو یہاں لا کے اس خطے کے اندر بٹھا سکتے ہیں۔ تو ایران بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے، بلکہ ہیلمند ریور جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے بڑا ایک پرانا تنازع افغانستان اور ایران کے اندر چلا آ رہا ہے، اور اس تنازع کو کئی مرتبہ ایران نے اور افغانستان نے سیٹل کرنے کی کوشش کی، مختلف ادوار میں کرنے کی کوشش کی، لیکن
یہ معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا. جو ہیلمند ریور ہے اس کا پانی افغانستان سے ایران کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جو سیستان جو بلوچستان سے ریلیٹڈ ایک صوبہ ہے، بلکہ وہ بلوچستان ہی کہلاتا ہے، اس کو یہ سیراب کرتا ہے دریا. تو طالبان نے اب اس کا پانی بند کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس سے پہلے ایک سیٹلمنٹ اشرف غنی صاحب کے دور میں، حامد کرزئی صاحب کے دور میں ہوئی تھی کہ کچھ پانی افغانستان استعمال کر رہا تھا، کچھ پانی ایران استعمال کر رہا تھا. لیکن اب طالبان نے اس کو پانی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور وہاں پہ نہری نظام بنا کے اس کو روکنا شروع کر دیا ہے، جس سے ایران بہت زیادہ پریشان ہے. تو ایران نے اب باقاعدہ دھمکی دینی شروع کر دی ہے افغانستان کو، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران کی طرف سے بھی سرجیکل سٹرائکس ہو کے اور وہاں پہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، یا وہاں پہ ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر طالبان اپنا ڈیم نہیں روکتے، کیونکہ وہاں پہ ڈیم کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو اس ڈیم کو پھر ایران گرا دے گا یا اس کے اوپر بم مار دے گا. تو اگر یہ بھی ہو گیا تو پھر ایران کے ساتھ بھی افغانستان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اس سارے سینیریو کے اندر اب طالبان نے انڈیا کو شامل کرنا شروع کر دیا ہے. اب اگر انڈیا آ کے افغانستان کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو رہی صحیح کسر ہے طالبان کی طرف سے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے، جو ظاہر ہے سرحد افغانستان افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ سارے جو ان کی تجارتی راستے ہیں وہ پاکستان سے ہو کے گزرتے ہیں. اگر پاکستان اپنی پورٹ افغانستان کے لیے بند کر دے تو اس سے افغانستان کو ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان ہو سکتا ہے. صرف پاکستان اگر دوائیاں روک دے، ادویات روک دے جو پاکستان سے افغانستان کے اندر جاتی ہے، تو وہاں پہ ایک انسانی المیہ پیدا ہو جائے گا. تو ایک تو افغانستان نے اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ پھٹا شروع کیا ہوا ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک پھٹا ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی اب انہوں نے جو اپنے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنی شروع کر دی ہیں افغانستان کے اندر، وہ بھی ظاہر ہے اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. 56 اسلامی ملک اس کے اوپر اکٹھے ہو گئے. آنے والے دنوں میں کل یا پرسوں جب ایک اعلامیہ آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ افغان گورنمنٹ ٹھیک ٹھاک قسم کے پریشر میں ہوگی، کیونکہ اس بار ورلڈ بینک بھی ان کے خلاف ہے، اس بار UN بھی ان کے خلاف ہے، اور اس بار برادر اسلامی ملک بھی افغانستان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اور اس سینیریو کے اندر اگر وہ انڈیا کو شامل کر لیتا ہے تو پھر پاکستان وہ سب کچھ کرے گا جو میرا خیال ہے افغانستان میں نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی.